اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت، زکوٰۃ کا نصاب اور دینے والے اور نہ دینے والے کے حالات، یہ تین چیزوں کا بیان ہوگا مختصر۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت سمجھ لیں سب سے پہلے۔ یاد رکھیں پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج اور 5واں روزہ۔ ان 5 پر ہمارا ایمان ہوگا، یقین ہوگا، عمل ہوگا تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اور اسی طرح اس کی شرعی حیثیت کہ زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو۔ ہر مسلمان کے ساتھ قید لگانی ہے، صاحب نصاب ہو۔ اب خلاصہ کیا نکلا اس تعریف سے؟ اگر ایک بچہ ہے اگرچہ صاحب نصاب ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مجنون ہے اگرچہ صاحب نصاب ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ نمبر 2 آزاد ہو۔ نمبر 3 عاقل ہو۔ نمبر 4 بالغ ہو۔ اور نمبر 5 سال اس پر گزرا ہو اس مال پر اور وہ صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کی شرعی مقدار کیا ہے؟ یاد رکھیں 5 چیزیں ہیں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے زکوٰۃ میں۔ سب سے پہلے سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی سامان، نمبر 4 جو مال تجارت ہے، اور نمبر 5 جو ضرورت سے زائد ہماری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان کی مقدار کیا ہوگی؟ یاد رکھیں اگر ایک بندے کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، نہ نقدی سامان ہے، نہ مال تجارت ہے، جیسے عموماً ہمارے گھر میں عورتوں کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ اب عورت کی ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، اب اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ لازم اور فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس 2 یا 3 تولے ہے، اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نصاب نہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نہ اس کے پاس چاندی موجود ہے چاہے 1 گرام ہی، نہ اس کے پاس کوئی نقدی رقم ہے جس پر سال گزرا ہو، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بڑی غلط فہمیاں اس سے بندہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے پاس صرف ہے ہی 2 یا 3 تولہ سونا پڑا، اس کے علاوہ اس کی ملکیت میں کچھ نہیں، اگرچہ اس کے شوہر کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے شوہر کے پاس مال تجارت ہے، اس کے شوہر کے پاس نقدی سامان ہے جس پر سال گزرا ہے۔ اگر شوہر ادا کر دے تو اس کی یہ نیکی ہے، اگر نہ کرے تو اس کے ذمہ کو لازم نہیں ہے۔ نمبر 2 چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ۔ اور پیچھے جو 3 چیزیں بچ جاتی ہیں یعنی نقدی سامان، مال تجارت اور اسی طرح ضرورت سے زائد چیزیں، ان تینوں کا اعتبار ہوگا چاندی کی مالیت پر۔ ان تینوں کی چیزوں کا اعتبار ہوگا چاندی کی مالیت کے اوپر، یعنی مال تجارت آپ کا پہنچ جاتا ہے چاندی کے نصاب کے برابر، یعنی 52.5 تولہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کا بنتا ہوگا، یعنی مال تجارت اتنا بن جاتا ہے۔ یا نقدی رقم آپ کے پاس پڑی ہے اور سال گزر گیا ہے، 1.5-2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی طرح جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں یعنی جو آپ کے استعمال کے علاوہ ہیں، ان کے اوپر یہ زکوٰۃ آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بندے کے پاس 1-2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے پاس کچھ نقدی رقم بھی پڑی ہوئی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کا نصاب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، تو وہ سیدھا ہر بندہ جانتا ہے 1 تولہ سونا بھی اگر آج کے دور کے اندر کسی کے پاس ہے تو وہ ایٹومیٹکلی 52.5 تولہ چاندی سے کراس کر جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب سونے کے ساتھ دوسرے نصاب میں سے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو،
جب وہ چیز موجود ہے، خواہ وہ پیسوں کی صورت میں ہے، خواہ وہ مال تجارت کی صورت میں ہے، خواہ وہ ضرورت سے زائد چیزوں کی صورت میں ہے، جب وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے معیار کے مطابق رقم پہنچ جاتی ہے تو اس میں سے شریعت میں حکم یہ دیتی ہے کہ تم نے 2.5% راہ خدا میں یہ خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں سے کتنا آئے گا؟ 2500 روپیہ۔ تو یہ ہر مسلمان پر ادا کرنا کیا ہے؟ لازم اور فرض ہے۔ اب ادا کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے حالات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 جگہ پر، کتنی؟ 32 جگہ پر زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ کیا مسلمانوں تمہارے اوپر نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے؟ میں اکثر درس قرآن میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی معاملے میں 1 مرتبہ ہی حکم دے نا، مطلب 32 مرتبہ اللہ نہ کہے، اللہ صرف 1 مرتبہ کہہ دیتا کہ میرے بندو تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اللہ کی قسم ہمارے اوپر لازم ہونا تھا، ہمارے اوپر وہ دینا ضروری ہونا تھا، اگر نہ دیتے تو ہم نے رب کا مجرم ہونا تھا۔ لیکن ایک حکم کو 32 مرتبہ اللہ نے دہرا کر ہمیں بتایا۔ کیا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے ان بندوں کی فطرت میں بھول ہے، میرے ان بندوں کی فطرت کے اندر سستی ہے، ان کی فطرت کے اندر کوتاہی ہے؟ تو کوتاہی اور سستی کب دور ہوتی ہے؟ جب بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے، جب بار بار بندے کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک استاد اپنے اس شاگرد کو بار بار سمجھاتا ہے جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو سمجھتے تھے کہ میرا یہ بندہ اپنے مال سے محبت کرنے والا ہوگا، دنیا میں یہ دنیا کے اندر اپنے مال کو جمع کرنے والا ہوگا کہ میری جائیداد بن جائے، میری وراثت بن جائے، میرا کاروبار کھڑا ہو جائے، میری نسل کے لیے آسانیاں ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق احکامات کو ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ ذکر کیا قرآن میں؟ 32 مرتبہ حکم دیا کہ تم نے راہ خدا میں کیا دینا ہے؟ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی تشریف لائے، صحابی رسول، کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہ دیا، فرمایا 3 کام کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی سے جنت کا داخلہ دے دے۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا کام ہے کہ تو نے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، اور تیسرا کام ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا ہے۔ یہ 3 کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو آج میں بھی آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں آسانیاں پیدا فرما دے جانے کے لیے، اور وہ آسانیاں کیسے ہوں گی؟ جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں اسباب بتائے ہیں، وہ ہم نے اختیار کرنے۔ جب وہ ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا رؤوف اور مہربان اور قدردان ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس پر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا کہ ایک گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور ایک حدیث کی تشریح کے مطابق، مفہوم کے مطابق، وہ سانپ اس کی گردن پہ لپٹ جائے گا، گردن پہ لپٹ جائے گا، اس کے چہرے کے آگے سے آ کر کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس کو دنیا کے اندر تو اپنی ملکیت میں رکھتا تھا، حالانکہ اللہ نے تجھے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی جو میں نے درس میں آیت تلاوت فرمائی اس کا آپ ترجمہ سن لیں، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ کیا نمبر؟ آیت نمبر 34 اور 35۔ اس کو پڑھنا ذرا ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کی ملکیت رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، لیکن وہ اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں ان پر پیش کیا جائے گا۔ یعنی آج ہم راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے، اس کو اپنی ملکیت بنا کے رکھیں گے، تو اللہ کہتا ہے یہ سونا اور چاندی کل قیامت کے دن اس سنبھالنے والے کے اوپر پیش کیا جائے گا، اور وہ پیش کس صورت میں ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، وہ سونا اور چاندی پگھلا کر تپا کر اس بندے کی پیشانی پر، اس کی پشت پر
اور اس کی کمر پر اور اس کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہاری ملکیت جس کو دنیا میں تم چھپا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ہن پگتو، پنجابی میں مانا ہن پگتو۔ تو اس لیے یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا میں بھی قائل ہوں، جس کے آپ بھی قائل ہیں، الغرض ہر پیدا ہونے والا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، داری ہے، جو خدا کی ہستی کا بھی قائل لینا، وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے میرے پاس اس حال میں آنا ہے جس طرح تو پہلے مرتبہ دنیا میں آیا تھا۔ اب یاروں مددگار، تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، اور اسی طرح دنیا سے بندے نے چلا جانا۔ جب ہمیں پتہ ہے سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، تو پھر ہم کیوں اتنی پراپرٹیوں کی لالچ، کیوں اتنی شہرت کی لالچ، کیوں اتنی دولت کی لالچ اپنے دل میں پال لیں اور راہ خدا میں خرچ ہی نہ کریں؟ یاد رکھیں، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارا ٹارگٹ نہیں یہ ہونا چاہیے کہ میری اچھی دکان بن جائے، میرا اچھا کاروبار بن جائے، میرے بچوں کا بزنس بن جائے، میرے بچے اچھے پڑھ جائیں۔ یہ خواہشات ہونی چاہیے، اچھے مستقبل کی کوششیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک صحابی رسول نے دعا کی، یا اللہ تو دنیا میں مجھے جو آزمائش دینی ہے دے لے، کل آخرت میں نہ دینا آزمائش۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، تو وہ سخت بیمار ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نماز میں تشریف نہیں لا رہے، پوچھا کہ کہاں گئے؟ فرمایا تو وہ تو بڑے سخت بیمار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے گھر تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ تو جب اس کی عادت کے لیے چلے گئے تو اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا کھا لیا، کیا پی لیا، یا کیا کر لیا جو اتنا بیمار ہو گیا؟ اب وہ جھجک رہے تھے، شرما رہے تھے، پتہ تو تھا کہ میں اپنے اللہ سے کیا دعا کر بیٹھا ہوں۔ پھر اس دعا کا نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے یوں اللہ سے دعا کی ہے کہ یا میرے پروردگار مجھے دنیا میں جو عذاب دینا یا دنیا میں جو آزمائش دینی ہے دے لے، کل آخرت میں مجھے جنت دینا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تیرا بھلا کرے۔ ایک عربی میں وہ محاورہ بولا جاتا ہے، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی جیسے ایسے آنے او پلیا ہے کہ منگ چھڑے ہی کوئی چنگی شے منگنی، یعنی اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا بھی دے اور مجھے آخرت بھی دے۔ ہمیں دنیا کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، ہم نے اپنا کاروبار کھڑا کرنا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے راہ خدا میں خرچ بھی کرنا ہے۔ جب راہ خدا میں خرچ کریں گے پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔